اپوزیشن کے شور شرابے میں سینٹ نے 27ویں آئینی ترمیم 2/3 اکثریت سے منظور کر لی۔ 27ویں آئینی ترمیم کا بل قومی اسمبلی میں پیش کرنے کے لیے اسمبلی اجلاس آج دن 11 بجے ہوگا۔ سینٹ میں حکومت کو مطلوبہ 64 ووٹ ملے۔ اتحادیوں کی مشاورت کے بعد منظور شدہ ترمیم کے مطابق فیلڈ مارشل کا عہدہ تاحیات ہوگا۔ آرمی چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم کر دیا گیا۔ فیلڈ مارشل آف ایئر فورس اور ایڈمرل آف فلیٹ کا رینک حاصل کرنے والا تاحیات یونیفارم میں رہے گا۔ رینک اور مراد تاحیال رہیں گی۔ صدر کی طرح عدالتی استثناء حاصل ہوگا۔ کمانڈ مدت پوری ہونے پر وفاقی حکومت انہیں ریاست کے مفاد میں کوئی ذمہ داری سونپ سکتی ہے۔ فیلڈ مارشل آف ایئر فورس اور ایڈمرل آف فلیٹ کا عہدہ پارلیمنٹ کے مواخذے سے ختم کیا جا سکے گا۔ کوئی فرد واحد فیلڈ مارشل کا ٹائٹل واپس نہیں لے سکے گا۔ آئینی ترمیم کے مطابق صدر کے خلاف تاحیات کوئی کرمنل کارروائی نہیں ہوگی۔ صدر کو تاحیات کسی عدالت سے گرفتاری کا آرڈر نہیں ہوگا۔ 27ویں ترمیم کے مطابق جج ٹرانسفر سے انکار کرے تو سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس ریفرنس فائل ہوگا۔ جج کو انکار کی وجوہات بتانے کا موقع ملے گا۔ ترمیم کے حق میں تحریک انصاف کے سیف اللہ بڑو اور JUI کے احمد خان نے بھی ووٹ دیے۔ سیف اللہ بڑو نے ووٹ دینے کے بعد سینٹ کی نشست سے استعفیٰ دے دیا۔ JUI کا سینیٹر احمد خان کو پارٹی سے نکالنے کا اعلان۔ فوری سینٹ نشست سے مستعفی ہونے کی ہدایت۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ نے پروگرام کیپٹل ٹاک میں اعلان کیا کہ وہ 27ویں کے بعد 28ویں ترمیم بھی آ رہی ہے۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ 28ویں آئینی ترمیم تعلیم، آبادی، نصاب، لوکل باڈیز پر آ رہی ہے۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ 27ویں ترمیم کی سینٹ سے منظوری کے لیے ہمارے پاس 3 سینیٹرز ریزرو میں تھے۔ پروگرام کیپٹل ٹاک میں تحریک انصاف کے سینیٹر بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ 27ویں ترمیم کے خلاف اپیل دائر کی جا سکتی ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اپیل کس عدالت میں دائر کی جائے، سپریم کورٹ یا آئینی عدالت میں۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ اگر آئینی عدالت میں جائیں گے تو پھر فیصلہ مشکل ہے۔ اپوزیشن نے 27ویں آئینی ترمیم کو آئین کے روح کے منافی قرار دے دیا۔ سینیٹر علی ظفر نے کہا کہ ہم صدارتی استثناء کے خلاف ہیں۔ کوئی شخص صرف عہدہ لے کر چھوٹ نہیں سکتا۔ جرم کیا ہے تو سزا بھی ملنی چاہیے۔ آئین اور اس کی روح بھی اسی بات کی تائید کرتی ہے۔ سینٹ کے لیے نامزد اپوزیشن لیڈر راجہ ناصر عباس نے کہا کہ 27ویں آئینی ترمیم بھی 26ویں ترمیم کی طرح غیر آئینی ہے۔ ریاست کے ستونوں کو مزید کمزور کیا جا رہا ہے۔ ترمیم سے عدلیہ مزید کمزور ہو جائے گی۔ سینیٹر مولانا عطاء الرحمان نے کہا کہ JUI آئینی ترمیم کا مسودہ مسترد کرتی ہے۔ اسد کیسر کا کہنا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے آئین کا جنازہ ان کے نواسے نے نکال دیا۔ بلاول بھٹو سے پوچھتا ہوں، قوم کو کیا دیا؟ پیپلز پارٹی آخر کس منہ سے عوام کے پاس جائے گی؟ کیا آئینی ترامیم اس طرح ہوتی ہیں؟ کیا آئین کو اس طرح عزت دی جاتی ہے؟ جنوبی وزیرستان کے کیڈٹ کالج وانا پر بھارتی سرپرستی میں سرگرم فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کا بزدلانہ حملہ۔ ISPR کے مطابق 2 خوارج کو ہلاک کر دیا گیا۔ کالج کے ایڈمنسٹریٹر بلاک میں محصور 3 خوارج افغانستان میں بیٹھے اپنے ہینڈلر سے ہدایات وصول کر رہے ہیں۔ کلیئرنس آپریشن جاری۔ حملہ آوروں نے پریمیئر سیکیورٹی توڑنے کی کوشش میں ناکامی کے بعد بارود سے بھری گاڑی کالج کے مین گیٹ سے ٹکرا دی۔ ISPR کا کہنا ہے کہ پاکستان دہشت گردوں اور افغانستان میں موجود ان کی قیادت کے خلاف جواب کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کیڈٹ کالج وانا پر خارجیوں کا حملہ ناکام بنانے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ وزیر اطلاعات عطاء اللہ تارڑ نے کہا کہ بھارتی اسپانسرڈ فتنہ الخوارج کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا۔ سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں 2 کارروائیاں، 20 خوارج ہلاک۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے کارروائیاں 8 اور 9 نومبر کو کیں۔ شمالی وزیرستان کے علاقے شوال میں خفیہ اطلاع پر کارروائی کی گئی۔ آپریشن میں بھارتی سرپرستی میں سرگرم 8 خوارج مارے گئے۔ درہ آدم خیل میں بھی خوارج کے خلاف آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں 12 دہشت گرد مارے گئے۔ ISPR کا کہنا ہے عزم استحکام کے تحت انسداد دہشت گردی کی مہم جاری رہے گی۔ غیر ملکی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا۔ پاکستان نے افغان طالبان سے دوبارہ بات چیت کا عندیہ دے دیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ طالبان سے دوبارہ بات ہو سکتی ہے۔ پاکستان اپنے دوستوں کو انکار نہیں کر سکتا۔
ترکی اور قطر کو کوئی امکان نظر آیا ہے، اس لیے وہ رابطہ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے پاک افغان مذاکرات میں ڈیڈ لاک کے خاتمے کے لیے ترکی کے صدر نے اپنے وزیر خارجہ، وزیر دفاع اور انٹیلیجنس چیف کو پاکستان بھیجنے کا اعلان کیا تھا۔ سفارتی ذرائع کے مطابق ترک حکام سے دورے کی تاریخ 1-2 روز میں طے ہونے کا امکان ہے۔ ترکی کی خبر رساں ایجنسی کے مطابق وفد اسی ہفتے پاکستان آئے گا، متعلقہ حکام سے بات چیت کرے گا۔ ترک صدر کے مطابق دورے کا مقصد فریقین کے درمیان پاک افغان فائر بندی کو حتمی شکل دینا اور پائیدار امن کا قیام ہے۔ برطانوی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ترک صدر ایردوان نے وفد کے پاکستان دورے کا اعلان باکو سے واپسی کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف سے مشاورت کے بعد کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی 27ویں ترمیم کی منظوری پر مبارکباد، کہا آئینی ترامیم عدالتی نظام میں بہتری کے لیے کی گئی ہیں۔ بھارت سے حالیہ جنگ میں پاکستان نے تاریخی فتح حاصل کی، قوم نے بھارت کے ساتھ جنگ میں آرمی چیف عاصم منیر کو ہیرو قرار دیا۔ آرٹیکل 243 میں ترامیم اہم ہیں۔ فیلڈ مارشل کا عہدہ آئین میں نہیں تھا۔ 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد سینٹ سے خطاب میں اسحاق ڈار نے کہا کہ وعدے کے مطابق بل پہلے سینٹ میں لے کر آئے، تاریخی بل کے سینٹ سے منظور ہونے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ موجودہ چیف جسٹس سمیت تمام ججز کی سینیورٹی برقرار رہے گی۔ گورنر کے خلاف اس کی مدت کے دوران کوئی کرمنل کارروائی نہیں ہوگی، کسی عدالت سے گرفتاری کا آرڈر جاری نہیں ہوگا۔ سینٹ سے منظور 27ویں آئینی ترمیم کے مطابق وفاقی آئینی عدالت میں صوبوں سے برابر تعداد میں جج اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے کم از کم 1 جج ہوگا۔ اسلام آباد سے ججز کی تعداد صوبوں کے ججز سے زیادہ نہیں ہوگی۔ آئینی عدالت تب از خود نوٹس لے گی جب کوئی اس کے لیے درخواست دے۔ ہائی کورٹ جج کی ایک ہائی کورٹ سے دوسری میں ٹرانسفر جوڈیشل کمیشن کے ذریعے ہوگی۔ 27ویں ترمیم کی منظوری کے بعد قومی اسمبلی میں راجہ پرویز اشرف کے خطاب کے دوران ایوان میں شور شرابہ۔ راجہ پرویز پی ٹی آئی ارکان پر پھٹ پڑے، کہا آپ کے ڈرامے ختم ہو گئے، اب بندوبست ہو جائے گا، گالی اور بدتمیزی کا جواب ملے گا۔ سوال اٹھائے کہ کہاں گئی 2 کروڑ نوکریاں، کہاں گئے 50 لاکھ گھر، کون ہے فرح گوگی؟ اسد قیصر پر تنقید کرتے ہوئے راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ انشاءاللہ یہ صدر زرداری کو کچھ نہیں کر سکتے۔ زرداری سے مقابلہ کرنا ہے تو بانی پی ٹی آئی کو 12 سال جیل میں رکھیں۔ آپ ہی لوگوں نے بانی پی ٹی آئی کو اندر کروایا ہے۔ آپ گالیاں نکالتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جیل میں بیٹھے آپ کے لیڈر کو بھی گالیاں پڑیں۔ آپ جس کے ساتھی ہوں اس کو دشمن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آئینی ترمیم سے پاکستان کا دفاع مضبوط ہوگا، ہم ملک کے دفاع مضبوط کرنے والے ہیں۔ آپ نے ملک کا دفاع کمزور کیا، پاکستان کا آئین اور قانون توڑا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ چیف آف ڈیفنس فورسز کے عہدے کی مدت کا تعین آئین کے مطابق کیا جائے گا۔ وزارت دفاع آرمی ایکٹ میں معمولی ترمیم پر کام کر رہی ہے۔ تجویز ہے حالیہ دفاعی تقاضوں کے تحت چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کا عہدہ ختم کیا جائے گا۔ آرمی چیف کی مدت ملازمت کے حوالے سے کسی بحث اور نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں۔ جس دن پارلیمان نے آرمی چیف اور نیول چیف کی مدت ملازمت 5 سال کی، اسی دن 2 سال بڑھ گئی تھی۔ یہ بحث غیر ضروری ہے کہ 29 یا 27 نومبر کو آرمی چیف کی مدت ملازمت ختم ہونی ہے۔ پروگرام آج شاہزیب خانزادہ میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر قانون نے کہا کہ 27ویں ترمیم میں عدالت کی آزادی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا گیا۔ وزیر اعظم پر قدغن ہے کہ آئینی عدالت کے ججز سپریم کورٹ سے ہی لیں گے۔ چیف جسٹس سے مشاورت کرتے تو یہ کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی ہوتی۔ ان کا کہنا تھا کہ آئینی بینچز بنائے تو ہم پر تنقید ہوئی کہ ہم بینچ خود بناتے ہیں۔ ستائیسویں آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد سینیٹر فیصل وارڈا نے کہا ہے کہ سینٹ کی طرح قومی اسمبلی میں بھی آئینی ترمیم احسن انداز سے منظور ہو جائے گی۔ میڈیا سے بات میں کہا کہ آئینی ترمیم 2/3 اکثریت سے منظور ہوئی، کسی طرف سے مخالفت نہیں کی گئی۔ پی ٹی آئی والوں کی اصلیت عوام کے سامنے آ گئی ہے، وہ لوگوں کو گمراہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سینیٹر فاروق ایش نائک نے کہا ہے کہ 27ویں ترمیم کے ابتدائی مجوزہ مسودے میں کچھ ترامیم کی گئی ہیں۔ کمیٹی نے آئینی کوڈ بنانے کو متفقہ طور پر منظور کیا، لیکن کچھ ترامیم کی۔ ترامیم میں تمام صوبوں کی کورٹ شامل ہیں۔ ہائی کورٹ کا بھی آئینی کورٹ میں حصہ ہوگا۔ از خود نوٹس کا اختیار اب آئینی عدالت کے پاس ہوگا، لیکن
اس وقت جب کوئی درخواست دے گا۔ حکومتی اتحادی MQM پاکستان کے فیصل سبزواری نے کہا کہ سپریم کورٹ کا نام تبدیل کر رہے ہیں، اس کے ثمرات آنے چاہیے۔ 26ویں آئینی ترمیم میں وضاحتیں درکار تھیں، اسی لیے 27ویں ترمیم آ رہی ہے۔ اس رپورٹ میں ذکر ہے مسلح افواج کو مختلف عہدے دیے گئے ہیں، چاہتے ہیں کہ اس ترمیم کے بعد ہماری افواج کے وقار میں اضافہ ہو۔ بلدیاتی حکومتوں سے متعلق قانون کے لیے تمام جماعتوں کے پاس جائیں گے۔ ترمیم میں بعض باتوں سے متعلق یہی کہوں گا، یہاں کلام نہیں، خاموشی عبادت ہے۔ آئینی عدالت میں تمام صوبوں کی برابری ہوگی، اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ بلاول بھٹو کی یاد دہانی۔ لاڑکانہ میں تقریب سے خطاب میں کہا کہ آج 27ویں ترمیم سینٹ سے منظور کرائی جا رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کا مطالبہ رہا ہے کہ ملک میں آئینی عدالت ہونی چاہیے اور اس میں تمام صوبوں کی برابری کی نمائندگی ہونی چاہیے۔ آئینی عدالت پر کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ ہمارے آئین میں ایک کمی تھی جسے پیپلز پارٹی نے پورا کر دیا۔ بلاول نے کہا کہ آئین ذوالفقار علی بھٹو کی امانت ہے۔ لاڑکانہ میں سندھ ویٹ گروورز سپورٹ پروگرام کے افتتاح کے بعد تقریب سے خطاب میں کہا کہ وزیر اعظم کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے IMF کو قائل کیا اور حکومت کو کسانوں کو گندم کی سپورٹ پرائز دینے کی اجازت دی۔ پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ کسان خوشحال تو ملک خوشحال۔ سینئر وکلاء اور ریٹائرڈ ججز کا 27ویں آئینی ترمیم پر فل کورٹ میٹنگ بلانے کا مطالبہ۔ چیف جسٹس پاکستان کو خط لکھ دیا۔ خط میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ ترمیم پر اپنا ان پٹ دینے کا اختیار رکھتی ہے۔ غیر معمولی حالات میں یہ خط لکھے گئے ہیں۔ سپریم کورٹ اپنے قیام کے بعد آج سے بڑے خطرے سے دوچار ہے۔ کوئی سول یا فوجی حکومت سپریم کورٹ کو اپنے ماتحت ادارہ بنانے میں کامیاب نہیں ہوئی۔ ماضی میں ایسی کوئی کوشش بھی نہیں کی گئی۔ اگر آپ متفق ہیں یہ پہلی کوشش ہے تو رد عمل دینا سپریم کورٹ کا حق ہے۔ بطور سپریم کورٹ ترمیم پر رد عمل دیا جائے۔ فیصل صدیقی کے لکھے خط پر جسٹس ریٹائرڈ مشیر عالم، جسٹس ریٹائرڈ ندیم اختر، مخدوم علی خان، منیر ملک، عابد زبیری، اکرم شیخ، انور منصور، علی احمد کرد، خواجہ احمد حسین اور صلاح الدین احمد کے دستخط ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی ملاقات۔ بلوچستان سے متعلق امور پر گفتگو۔ سرفراز بگٹی اور رانا ثناءاللہ نے نیشنل پارٹی کے صدر سے ملاقات کی۔ رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کی۔ ڈاکٹر عبد المالک بلوچ سے گزشتہ روز ہونے والی ملاقات میں 27ویں آئینی ترمیم پر حمایت سے متعلق بات چیت کی گئی۔ جنرل سیکرٹری نیشنل پارٹی نے بتایا کہ سرفراز بگٹی اور رانا ثناءاللہ سے ملاقات کے بعد پارٹی کا اجلاس ہوا جس میں 27ویں آئینی ترمیم کی مخالفت کا فیصلہ کیا گیا۔ تحریک انصاف کے رہنما جنید اکبر نے کہا ہے کہ ہم پہلے بھی اس ترمیم کو نہیں مانتے تھے اور آج بھی نہیں مانیں گے۔ PTI آج بھی وہاں کھڑی ہے جہاں 8 فروری کو کھڑی تھی۔ اسلام آباد کے جوڈیشل کمپلیکس میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ جس ہفتے ہم پر مقدمہ نہ ہو ہمیں اپنی وفاداری پر شک پڑتا ہے، یہ ان کی غلط فہمی ہے، ہم ان چیزوں سے گھبرانے والے نہیں ہیں۔ تھانہ کوثر میں درج مقدمے پر عدالت نے 22 دسمبر تک عبوری ضمانت منظور کر لی۔ بین الپارلیمانی اسپیکرز کانفرنس میں شرکت کے لیے غیر ملکی وفود کی اسلام آباد آمد۔ آذربائیجان، ازبکستان، کینیا، فلسطین، مراکش اور روانڈا سمیت لائبیریا، بارباڈوس اور نیپال کے پارلیمانی وفود اسلام آباد پہنچ گئے۔ 2 روزہ بین الپارلیمانی اسپیکرز کانفرنس 11 کل سے ہوگی۔ کانفرنس کا مقصد عالمی امن، ترقی اور بین الاقوامی پارلیمانی روابط کے فروغ۔ معروف ادیبہ، محققہ اور دانشور ڈاکٹر عارفہ سیدہ زہرا انتقال کر گئیں۔ ڈاکٹر عارفہ سیدہ نے 40 سال سے زائد تدریسی خدمات انجام دیں، 7 زبانوں پر عبور رکھتی تھیں۔ ڈاکٹر عارفہ نے MA اردو گورنمنٹ کالج لاہور سے کیا۔ ڈاکٹر عارفہ کے انتقال پر صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، شہری رحمان اور علمی و ادبی حلقوں، سیاسی و سماجی رہنماؤں کا اظہار افسوس۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی اسلام آباد میں انتقال کر گئے۔ وہ 2 ہفتے سے علیل تھے اور اسلام آباد کے نجی اسپتال میں زیر علاج تھے۔ عرفان صدیقی سینٹ میں مسلم لیگ نون کے پارلیمانی لیڈر تھے۔ ان کا شمار صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کے قابل اعتماد ساتھیوں میں ہوتا تھا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ قومی ایئر لائن کے خلاف پروپیگنڈا بے بنیاد اور حقائق کے منافی ہے۔ جھوٹی خبریں پھیلانے والے قومی مفادات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پروازوں کی حفاظت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ قومی ایئر لائن کے آپریشنز مکمل طور پر عالمی معیار کے مطابق ہیں۔ قومی ایئر لائن ملک بھر میں شیڈول کے مطابق اور بین الاقوامی روٹس پر خدمات انجام دے رہی ہے۔ پچھلے 3 دنوں میں قومی ایئر لائن کی اوسط یومیہ آمدنی 600 ملین روپے رہی ہے۔
بلوچستان بھر میں 3 روز کے لیے مسافر بس ٹرانسپورٹ معطل کر دی گئی۔ جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق ٹرانسپورٹ بند رکھنے کا فیصلہ امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ پورے صوبے میں 12 سے 14 نومبر تک تمام بس ٹرانسپورٹس بند رہیں گی۔ لاہور میں نابینا افراد کا مطالبات کے حق میں فیصل چوک مال روڈ پر احتجاج۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ انہیں مستقل ملازمت کا علیحدہ کوٹا، بھرتیوں کا شفاف نظام دیا جائے۔ پنجاب حکومت نے مطالبات پورے کرنے کی یقین دہانی کرائی تھی، جن پر اب تک عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ مطالبات پورے ہونے تک ہمارا احتجاج جاری رہے گا۔ گورنر سندھ سے سری لنکا کے نئے قونصل جنرل سنجیوا پٹوالا کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، دو طرفہ تعلقات، تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ پر گفتگو۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان تجارتی تعلقات کو مزید وسعت دینے پر اتفاق۔ قونصل جنرل نے شجر کاری مہم کے تحت پودا لگایا اور مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات قلم بند کیے۔ شکر گڑھ میں بابا گرو نانک کے جنم دن کی تقریبات میں آنے والوں کے لیے بھارت نے پیر کو بھی کرتارپور راہداری نہ کھولی۔ اختتامی دعا میں شرکت کے لیے یاتریوں کی آمد کا سلسلہ جاری۔ بہترین انتظامات اور سہولیات پر بھارتی یاتریوں کا پاکستان سرکار سے اظہار تشکر۔ بھارتی یاتری 13 نومبر کو واہگہ بارڈر کے ذریعے وطن واپس جائیں گے۔ امریکی دورے پر گئے شامی صدر احمد الشرع کی وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات۔ شامی صدر امریکہ کے تاریخی دورے پر موجود ہیں۔ امریکہ نے جمعے کو احمد الشرع کو دہشت گردی کی بلیک لسٹ سے نکالا تھا اور یہ کسی بھی شامی صدر کا امریکہ کا پہلا دورہ ہے۔ نئی دلی میں لال قلعہ میٹرو اسٹیشن کے گیٹ کے پاس کھڑی گاڑی میں دھماکہ، 10 افراد ہلاک، 24 زخمی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ابھی جائزہ لیا جا رہا ہے کہ یہ دھماکہ گاڑی میں نصب CNG سلنڈر کا ہے یا دہشت گردی۔ عینی شاہدین کے مطابق دھماکے سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ سیکیورٹی اور ریسکیو اداروں نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ شہر میں ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ فارن پریس ایسوسی ایشن کا صحافیوں پر اسرائیلی آبادکاروں کے حملوں پر اظہار تشویش۔ کہا اسرائیل سے اس تشدد کو فوری بند کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اسرائیلی فورسز باقاعدگی سے صحافیوں کو تنگ کرتی ہیں، صحافیوں کو ڈراتی دھمکاتی ہیں، حراست میں بھی لیتی ہیں، صحافیوں کو ملک بدر کرنے کی دھمکی دیتی ہیں۔ اسرائیل سے ان واقعات کی تحقیقات اور ذمہ داروں کے محاسبے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ فلپائن میں یکے بعد دیگرے طوفانوں کی زد میں نئے سمندری طوفان فنگ وانگ نے شمالی فلپائن میں تباہی مچا دی۔ 4 افراد ہلاک، 10 لاکھ افراد کا انخلا، 400 سے زائد پروازیں منسوخ۔ فنگ وانگ اس سال فلپائن سے ٹکرانے والا 21واں طوفان ہے۔ گزشتہ ہفتے طوفان کلمیگی سے فلپائن میں 224 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان شاہین آفریدی کا کہنا ہے کہ محمد رضوان نے انہیں بتایا کہ وہ کپتانی چھوڑ رہے ہیں۔ محمد رضوان کو آن بورڈ لے کر ہی ون ڈے ٹیم کے کپتان بنے۔ راولپنڈی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شاہین آفریدی نے کہا کہ ٹیم سلیکشن میں کپتان کو شامل ہونا چاہیے۔ صرف بیٹرز کو ہی نہیں بلکہ تمام کھلاڑیوں کو ذمہ داری لینا ہوگی۔ ماضی میں کپتانی سے ہٹائے جانے پر بات نہیں کریں گے۔ سری لنکن کپتان چرت اسلنکا نے کہا کہ بابر اعظم اور فخر زمان اچھے بیٹرز ہیں۔ پاکستان مضبوط حریف ہے، شائقین کو اچھی کرکٹ دیکھنے کو ملے گی۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان 3 میچز کی سیریز کا پہلا ون ڈے کل کھیلا جائے گا۔ لوور دیر میں قومی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بالر نسیم شاہ کے حجرے پر فائرنگ۔ پولیس کے مطابق فائرنگ سے حجرے کے مین گیٹ، کھڑکیوں اور گاڑی کو جزوی نقصان پہنچا۔ واقعے کا مقدمہ درج کر کے 5 مشتبہ اور پاکستان کے معروف گلوکار اے نیئر کو اپنے مداحوں سے بچھڑے آج 9 سال ہو گئے۔ ان کے گیت سامعین کے دلوں میں اب بھی زندہ ہیں۔